MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ذرا بتائیے۔ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف ہمیں بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام، عمدہ کردار کا نام، اچھے کیریکٹر کا نام یہ اخلاق کا نام جو ہے یہ نیکی ہے۔ اور الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کسے کہتے ہیں، جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہے کہ کسی کو یہ میں جو کام کر رہا ہوں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ شریعت نے کہا اسی کا نام گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہزاروں مثالیں بن سکتے ہیں۔ آپ کو کام کرنے کے وقت میں آپ جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں کھٹک آ رہی ہے، آپ کے دل میں خوف ہے کہیں کمپنی کا مالک مجھے اس حالت میں تو نہ دیکھ لے۔ جو دل میں جو ڈر پیدا ہو رہا ہے، شریعت نے کہا کہ اسی کا نام گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امت اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، تو پھر اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرنے والا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب امت کے لوگ اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، 5 سزائیں، بدترین سزاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امت کو عذاب دینے والا ہے۔ 5 گناہ، 5 سزائیں۔ آپ غور کیجیے اس حدیث پہ، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کیا یہ 5 گناہ ہمارے معاشرے میں ہے؟ ہاں بالکل ہمارے معاشرے میں 5 گناہ ہے، اور ہمارا معاشرہ اللہ کی ان 5 عذابات کی زد میں آ چکا ہے۔ سب سے بڑی بات میرے بھائی، گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق متاثر ہوتا ہے، انسان کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قریہ والے لوگ ایمان لاتے، تقوی کو اپناتے، ہم آسمان سے رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یہ پوری قوم کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی۔ جیسے نیکی سے، ایمان سے، تقوی سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں میرے بھائیوں، گناہوں سے اللہ کی برکتوں کے دروازے اس گھر پہ بند ہو جاتے ہیں، اس شخص پہ بند ہو جاتے ہیں جو گنہگار ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے ہماری رزق، ہماری روزی متاثر ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك
غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہا کہ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداشت میں اپنے گرفت میں لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کہا کہ ان میں سے بعض کو ہم آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہم نے ہلاک کیا، ان میں سے بعض کو ہم ایک زبردست چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کیا، ان میں سے بعض کو ہم ایک زبردست زلزلے کے ذریعے زمین میں دھسا کے انہیں ہلاک کیا، اور بہت سارے لوگوں کو زمین میں جو ہے پانی کے ذریعے پانی میں ڈبو کر انہیں ہلاک کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے آخر میں اپنے قانون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہے کہ جو ہے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرات، انسان زندگی میں بہت سارے گناہ، بڑے بڑے گناہ اللہ کے خوف کے بغیر کرتے جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، انسانوں کی گناہوں کی اصل سزا آخرت میں ضرور بھی ضرور ملنے والی ہے۔ انسانوں کی گناہوں کی اصل سزا جو ہے آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی جزوی طور پر اسی دھرتی اور اسی زمین پر دیتا ہے تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ انسانی زندگی پر گناہوں کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسانی زندگی پر گناہوں کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے ان گناہوں کے اثرات کو جاننے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک گناہ کسے کہتے ہیں، شریعت کے نزدیک گناہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس زنا ہے، دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے۔ چوری ہے، دنیا کا ہر قانون اور ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے۔ ڈکیتی ہے اور دنیا کا ہر قانون جو اسے گناہ سمجھتا ہے۔ قتل و غارت گری ہے، دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ قرار دیتا ہے، لیکن اسلام کے نزدیک گناہ کا جو جامع تصور ہے، آپ غور کیجیے، سبحان اللہ، اسلام نے گناہ کسے کا قرار دیا؟ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ذرا بتائیے۔ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف ہمیں بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام، عمدہ کردار کا نام، اچھے کیریکٹر کا نام یہ اخلاق کا نام جو ہے یہ نیکی ہے۔ اور الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہے کہ کسی کو یہ میں جو کام کر رہا ہوں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ شریعت نے کہا اسی کا نام گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہزاروں مثالیں بن سکتے ہیں۔ آپ کو کام کرنے کے وقت میں آپ جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں ایک کھٹک آ رہی ہے
آپ کے دل میں خوف ہے کہیں کمپنی کا مالک مجھے اس حالت میں تو نہ دیکھ لے. جو دل میں جو ڈر پیدا ہو رہا ہے، شریعت نے کہا کہ اسی کا نام گناہ ہے. اللہ اکبر، اسی کا نام گناہ ہے. کام کے وقت میں آپ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ڈر لگا ہوا ہے، اس کا اونر، اس کا مالک اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو وہ ڈانٹ دے گا، مجھے سزا دے گا. جو تمہارے دل کی کیفیت ہو رہی ہے، شریعت نے کہا کہ یہی گناہ ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پھٹی نوٹ ہے اور وہ عام طور پہ چلتی نہیں، کوئی دکان والا لیتا نہیں ہے. آپ 10 نوٹوں کے درمیان اس نوٹ کو رکھ دیے. اب جو ہے کسی دکان کے پاس لے جا کے جو ہے 10 نوٹ دے دیتے ہیں. جب وہ نوٹ کو گنتا ہے تو آپ کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، کہیں یہ گننے والے دکان کی نظر اس نوٹ پہ نہ پڑ جائے جو پھٹی ہوئی ہے. جس وقت میں تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، شریعت نے کہا ہے کہ یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے تو صحیح، شریعت نے گناہ کا جو تصور دیا ہے یہ بہت بڑا ہے میرے بھائیوں. انسانی زندگی پر گناہوں کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی. اجتماعی سطح پر کا مطلب جب امت میں گناہ عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، اصلاح کرنے والے کہیں نظر نہ آئے، اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے، امت اجتماعی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھنے والے ہی ختم ہو جائے، تو جب اللہ کے عذابات امت پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے کتنے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. چھوٹی سی مثال، کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اب گناہ بھی سمجھتا ہے تو بہت ہلکے سے لے لیتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جا رہا تھا، اس کا کپڑا ٹخنی سے نیچے لٹکا ہوا، گھمنڈ سے چل رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو اتنا ناپسند ہوا اس کا یہ چلنا، خسف بہ، اللہ نے زمین میں اسے دھسا دیا. فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ زمین میں دھستے جا رہا ہے، دھستے جا رہا ہے، دھستے جا رہا ہے، قیامت تک وہ دھستے جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے ہزار گناہ میری اور آپ کی زندگی میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جس گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جبکہ شریعت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہے. اسے ہم گناہ ہی تصور نہیں کرتے. تو اجتماعی طور پر جب قوم گناہ میں مبتلا ہو جائے، اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائے، اللہ کا عذاب ظالم بادشاہ کی شکل میں جو ہے امت کو مل دے گا. ظالم بادشاہ امت پہ مسلط ہو جائے گا. اب وہ ظالم بادشاہ لوگوں کو ستائے گا، انہیں رلائے گا، ان کے خون کے قطرے قطرے کا پیاسا بن جائے گا. اجتماعی طور پر قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارًا مِّنْكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. کہا کہ لوگوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سن لو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، حق کو حق بولو، باطل کو باطل بولو، سچ کو سچ بولو، جھوٹ کو جھوٹ بولو. اگر تمہارے اندر امر بالمعروف کا جذبہ ختم ہو جائے گا، برائی سے روکنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اللہ تمہیں لوگوں میں سے ایک بدترین انسان کو تمہارا لیڈر بنائے گا، تمہارا سردار بنائے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہاری سکونی زندگی سے کھلواڑ کرنے لگائے گا اور تمہیں ستائے گا، تمہیں تکلیف دے گا. اس وقت میں ساری امت کے لوگ علماء کے پاس جائیں، نیک لوگوں کے پاس جائیں، کہیں کہ دیکھو ظالم بادشاہ مسلط ہے، ہمیں ستا رہا ہے، ہم پہ جو ایسے ایسے قانون لا رہا ہے، ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ذرا دعا کریے نا. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. جب امت جو ہے اجتماعی گناہوں میں مبتلا ہو گئی، جب دنیا کے بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، متقین، اللہ والے، نیک لوگ دعائیں کریں، فلا يستجاب لهم، کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں.
کیوں؟ گناہ کر کے انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. حجاج بن یوسف یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا ظالم گورنر گزرا ہے. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم. تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے 1,00,000 آدمیوں کا قاتل ہے. یہ 1,00,000 آدمیوں کا قاتل, 1,00,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا. اللہ اکبر. اتنا بڑا ظالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے پیارے نبی نے اس کے ظلم کی پیشن گوئی فرمائی. یکون فی ثقیف کذاب و مبیر. کہا کہ قبیلے ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہونے والا ہے, ایک سفاک اور ایک خون ریز پیدا ہونے والا ہے. تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی مراد ہے, اور ایک خون ریز سفاک اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی مراد ہے. جب اس کا ظلم بڑھنے لگا, لوگوں کو خامخواہ قتل کرنے لگا, سارے لوگ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا کہ امام محترم کتنا بڑا ظالم ہے اور کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے, لوگوں کو ناحق قتل کر رہا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, آپ ان کے جملے پہ غور کیجئے, جملے پہ غور کیجئے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. کہا کہ میری قوم کے لوگوں, حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. تو حضرات جب امت اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جائے, اللہ کا کوئی خوف نہیں, اللہ کا کوئی ڈر نہیں, تو پھر اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرنے والا ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب امت کے لوگ اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, 5 سزائیں, بدترین سزاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امت کو عذاب دینے والا ہے. 5 گناہ 5 سزائیں. آپ غور کیجیے اس حدیث پہ, ابن ماجہ کی روایت ہے. کیا یہ 5 گناہ ہمارے معاشرے میں ہے؟ ہاں بالکل ہمارے معاشرے میں 5 گناہ ہے, اور ہمارا معاشرہ اللہ کی ان 5 عذابات کی زد میں آ چکا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. مہاجر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. مہاجر صحابہ سے کہا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. کہا کہ گروہ اے مہاجرین کی جماعت, 5 گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر یہ 5 گناہ میری امت میں آ جائے تو میری امت کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ 5 گناہ تمہارے اندر نہ آئے. 5 گناہ کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جس معاشرے میں بے حیائی کا کلچر عام ہو جائے, عریانیت کا کلچر عام ہو جائے, زنا کا کلچر عام ہو جائے, وہی گناہ ایک زمانے میں پردے کے پیچھے چھپ کے لوگ کرتے تھے, وہی گناہ لبے سڑک ہونے لگ جائے, عام راستوں پہ وہی گناہ ہونے لگ جائیں, سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر ایسی بیماریاں بھیجے گا, ایسے بیماریوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے گا. طاعون جیسے بیماری اس زمانے میں لا علاج سمجھی جاتی تھی, جہاں بھی طاعون کی بیماری آتی تھی وہاں انسان فنا ہو جاتے تھے. کہا کہ طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں جو کہ ہماری تاریخ میں ہمارے اسلاف میں کبھی ان بیماریوں کا نام بھی ہمیں نہیں سنا ہوگا, ایسی بیماریاں جب بے حیائی کا معاشرہ عام ہو جائے گا اللہ بیماریوں کے ذریعے سے جو ہے عذاب دے گا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. تو اس طریقے سے جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے اللہ بڑی بڑی بیماریوں کے ذریعے سے امت کو عذاب دیتا ہے. سچ کہیے میرے بھائیو, کتنے چہرے ایسے ہیں بڑے خوبصورت ہیں, دیکھنے میں بڑے ہٹے کٹے نظر آتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں کا جائزہ لو,
ان کی زندگیوں کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے یہ بیماریوں کا آمجگاہ ہے ان کا جسم. کتنی بیماریاں انسانوں کے جسم میں ہیں. ہاں دیکھنے میں بڑے اسمارٹ نظر آتے ہیں, بڑے ہٹے گٹے نظر آتے ہیں, یہ گناہوں کی سزا ہے میرے بھائیوں. کتنی بیماریوں میں انسان مبتلا ہے, کتنی بیماریوں میں انسان مبتلا ہے. آج دیکھیے بے حیائی کا کلچر کتنے عام ہوتے جا رہا ہے. ایک بھائی جسے اتنی بھی غیرت نہیں ہے, اس کی بہن جو ہے بے حیا بن کے بے پردہ ہو کے جو ہے کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے, اسے کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی. ایک باپ جس کی بیٹیاں بے نقاب ہو کر معاشرے میں پھر رہی ہے, اس کی رگ حمیت جاگتی نہیں ہے. ایک شوہر جسے خود اپنا شوہر جو ہے گاڑی پہ گھماتا ہے بے پردہ ہو کر. تو معزز بھائیوں, جب معاشرہ جو ہے گناہ کو گناہ بھی تصور نہ کرنے لگے تو پھر اللہ کا عذاب آنا ضروری ہے. اللہ کا عذاب آ جاتا. وہ معاشرے کو یاد کرو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ, لوگ کتنا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پتا چلا کہ بڑی محنت کرتی ہے, بڑی کوششیں کرتی ہے, ہاتھ میں گھٹے آ گئے ہیں. تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام لے کر اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں. اب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں معلوم کہ کون آ رہے ہیں. دور سے جو ہے کوئی آتے ہوئے نظر آتے ہیں, چہرے کا پردہ کر رہی ہیں, تو پردہ اتنا چھوٹا تھا کہ پیر کھل جا رہے ہیں, پیر ڈھانپ رہی ہیں تو چہرہ کھل جا رہا ہے. پیارے نبی نے دور سے دیکھا, اپنی بیٹی سے کہا کہ پریشان نہ ہونا, انما ابوکی و غلامک, کہا کہ آنے والا شخص تیرا باپ ہے اور ایک غلام کو تیری خدمت کے لیے میں لا رہا. اللہ, کتنا جو ہے شرم و حیا کے ساتھ صحابہ اکرام زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال دیکھیے آپ. پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, دستک دی. پیارے نبی نے کہا کھولو. دروازہ کھولا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر جو پنڈلی ہے اس پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. ابو بکر بات کی ضرورت کی, چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے, پردہ ایسا ہی ہٹا ہوا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ضرورت کی بات کرے, چلے گئے. پھر تھوڑی دیر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے. کہا گیا کہ عثمان آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھ گئے, اپنے پیر کو جو پنڈلی سے جو ہے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو بھی سیدھا کر لی, سیدھا بیٹھ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ آئے, ضرورت کی بات کرے, چلے گئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ابا آئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, بات کر کے چلے گئے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. عمر رضی اللہ عنہ آئے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. کیا بات ہے کہ عثمان جب آئے تو اے اللہ کے نبی آپ سنبھل کے بیٹھ گئے, اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اے عائشہ بتاؤ کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے کہ آسمان کے فرشتے شرماتے. اللہ, شرم و حیا کا وہ عالم کہ سبحان اللہ آسمان کے فرشتے ان کی شرم و حیا کا احترام کرتے. حضرات, تبھی تو اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت اس قوم کو شامل حال رہی. تو زندگی میں بے حیائی اور عریانیت کا کلچر جو ہے اللہ کی جانب سے بڑی بڑی بیماریاں, بڑی بڑی عذابات کو دعوت دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا گناہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. کہا کہ جس معاشرے میں, جس سماج میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام ہو جائے, ڈنڈی مار کر کمانے کا رواج عام ہو جائے, دھوکہ دینے کی جتنی شکلیں ہیں, انسان اپنا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمائے, مال کمائے, اللہ ایسی قوم میں بھوکمری کو ڈال دیتا ہے, قحط سالی کو ڈال دیتا ہے. پوری قوم دانے دانے کے لیے ترس جاتی ہے اور ظالم بادشاہ کو اس پہ مسلط کر دیتا. سوچی تو میرے بھائی, معاشرے میں کتنا بدترین گناہ ہے کہ ہم بازار میں بیٹھا ہوا ہوں اور بازار میں جتنے لوگ ہیں کاروباری, سب کی نیتوں میں کھوٹ ہے, کسی کی نیت صاف نہیں ہے. ایک دن میں میرے پاس 100 گاہک آتے ہیں, 100 گاہک کو اگر میں دھوکہ دے کے پیسہ کماتا ہوں, بازار میں 1000 دکانیں ہوں, 1000 لوگ ہر آنے والے آدمی کو دھوکہ دے کے پیسہ کماتے ہوں,
सोचो तो सही कितनी बड़ी खियानतें वहां हो रही है, कितना बड़ा धोखा उस मुआशरे में हो रहा है। अल्लाह ऐसी कौम को कभी बख्शेगा नहीं। इसीलिए मुफस्सिरीन इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन ने कुरान मजीद का एक अजीम नुक्ता बयान किया है, एक अजीम नुक्ता बयान किया है। गौर तलब बात है मेरे भाइयों, ये कौम आद ये तेज और तुंद हवा के जरिए से हलाक कर दी। कौम समूद एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीख के जरिए हलाक की गई। लेकिन कौम शुएब के बारे में पढ़िए आप, कौम शुएब को अल्लाह तीन अजाबात को जमा किया। एक है रजफा, रजफा कहते हैं बहुत बड़ा जलजला, सईहा एक बहुत बड़े धमाके की आवाज, अज़ाब यौम दुल्ला कहते हैं कि आग का अजाब। ये तीन तरह के अजाबात को अल्लाह ने इस कौम पे जमा किया। पहले तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये कौम पहले गर्मी में मुब्तला कर दी गई, 7 दिन ये कौम बड़ी गर्मी में मुब्तला हो गई, यहां तक कि अल्लाह ने एक बदली को भेजा। बादल को देखकर ये लोग समझ गए कि अब ये जो है बादल पानी बरसने वाला है। सारी कौम के लोग बादल के नीचे साए में आके खड़े हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जबरदस्त चीख भेजी और जमीन में जलजला कर दिया, और आसमान से जो है पानी के बजाय अल्लाह ने आग को बरसाया, इस कौम को खत्म कर दिया। क्या वजह है? हर कौम के पास तो शिरक मौजूद था, लेकिन ये इस कौम के पास शिरक के साथ साथ एक बदतरीन गुनाह जो मौजूद था वो ये है कि लोगों को धोखा दे के माल कमाते थे, डंडी मार के जो है पैसा कमाते थे, नाप तोल में कमी करके पैसा कमाते थे। अल्लाह ने इस कौम को 3 तरह के अजाबात को जमा किया। हम कारोबार करते, अपनी जिंदगी का जायजा लें कि जिंदगी में हमारी जानिब से किसी को धोखा ना दे मेरे भाइयों। तीसरा गुनाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिअ अल-क़तर मिन अस-समा वलौला अल-बहाइम लम तुमतरू। कहा के लोगों, जिस मुआशरे के मालदार लोग सालाना ज़कात निकालना छोड़ दें, सदका व खैरात तो छोड़ो, अपने माल का वाजिबी जो ज़कात है वो भी निकालना छोड़ दे, अल्लाह आसमान से अपनी रहमतों वाली बारिश को रोक लेगा। प्यारे नबी कहते हैं वलौला अल-बहाइम लम तुमतरू। कहा कि लोगों, तुम्हारे गुनाह तो इतने हैं कि आसमान से कतरा भी रहमत का ना बरसे, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, वो तुम्हारी सूरत को देखकर नहीं। अल्लाह ने इस दुनिया में जानवरों को भी पैदा किया है, उन जानवरों की सूरत को देख के अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है, उस बारिश के सदके में तुम भी जो है सैराब होते हो। तो हजरत, ज़कात जिस कौम के मालदार ना निकाले, हाँ जगह खरीदना है, 10 लायरों से पूछता है कि ये जगह सही है कि नहीं, इसमें कोई खोट तो नहीं है, लेकिन ज़कात के मसले में आज तक किसी आलिम को पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से खुद कुछ निकाल देता है और दे देता है, समझता है कि मैंने ज़कात दे दिया। बात ऐसी नहीं मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मा खालतति ज़कातु मालन क़त्तु इल्ला हलकतहु। आपके पास ज़कात का 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया आपके माल में मिला हुआ है, आप मेहनत करके कमा रहे हैं, कोशिश करके कमा रहे हैं, आपके अच्छे माल में ज़कात का 1 रुपया भी मिल जाएगा, तुम्हारे जिंदगी के सारे सरमाए को बर्बाद करके रख देगा। ज़कात जो शरीयत ने जो निसाब बताया है उसके मुताबिक निकालना है। ये मुआशरे के गुरबा का हक है, जब ये 1 साल गुजर जाता है उनका हक है कि उन्हें अदा करना है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कौम ज़कात नहीं देती है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उन्हें इस शक्ल में अजाब देगा कि एक ऐसा सांप अगर वो जमीन पे एक बार भी अपनी फन मार दे, पूरी जमीन जो है अपनी जो अनाज उगाने की जो सलाहियत है उसको खो बैठेगी। इतना जहरीला सांप जो गंजा होगा, जिसके सर पे बाल भी नहीं होंगे, यानी उसके जबरदस्त जहरीले होने की दलील है, और वो उसके गले में डाल दिया जाएगा और उसके वो होठों को मारता रहेगा और कहेगा अना मालुक अना कंजुक, कहेगा ये मैं तेरा माल हूं जिसे तू छुपा छुपा के रखता था, तेरा खजाना हूं जिसे तू छुपा छुपा के रखता था, गरीबों के हक को भी खाता था, ये खजाना है, अल्लाह ने मुझे अजदे की शक्ल दिया है और ये मैं तुझे सजा के तौर पर ढस रहा हूं। अल्लाह, कहाँ है मेरे भाई? ज़कात निकालना शुरू कीजिए। अगर आप वाक़ईतन ज़कात निकालेंगे, हमारे मुआशरे से यकीन मानिए गुर्बत खत्म हो जाएगी। चौथा गुनाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यनक़ुदु अहदल्लाहि व रसूलिहि इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम। कहा कि जो कौम जिस मुआशरे में
ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ رسول کا وعدہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ پروردگار ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پھر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، اللہ بڑے بڑے دشمنوں کو اس امت کے پیچھے لگا دے گا. اور 5واں گناہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہا کہ معاشرے کے جو سردار ہیں، جو لیڈر ہیں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، دستور کتاب اللہ کو نہ بنائے. اللہ ایک حکومت سے دوسرے حکومت کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، اور یہ حکومتیں آپس میں لڑتے لڑتے جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے قانون اللہ کی کتاب کو نہیں بنایا بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو بنایا. اللہ کا عذاب. سوچئے 5 گناہ، 5 عذابات، یہ 5 گناہ ہمارے معاشرے میں آج موجود ہیں. اسی لیے آج ہمارا معاشرہ اللہ کی ان 5 عذابات کی زد میں آ چکا ہے. اجتماعی محاسبے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، کوشش اجتماعی محاسبے کی ضرورت ہے. یہ تمام گناہ معاشرے سے ختم ہونا چاہیے. یہ تو اجتماعی گناہ ہوئے. ایک انفرادی طور پر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بھی اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. میں اور آپ ہیں اپنی پرسنل زندگی میں گناہ کر رہے ہیں، ہمارے تنہائی میں ہونے والی گناہ، ہمارے جو پرسنل ہونے والے گناہ، ان کے بھی اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں. سب سے بدترین بات یہ ہے کہ گناہ کے ذریعے سے مخلوق کے دل میں اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، جیسے نیکی سے محبت ڈال دی جاتی ہے. سب سے بڑی بات کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس محبوب بنوں، اس کے پاس اچھا نام کماؤں. تم لاکھ کوشش کرو، جب گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ خود بخود جسے تم چاہتے ہو، جس کی محبت تم چاہتے ہو، اللہ اس کے دل میں تمہاری نفرت کو ڈال کے رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ متقی بنتا ہے، نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اللہ آسمان میں ندا دیتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی محبت کرنا. اللہ کیا پیاری حدیث ہے. کائنات کا شہنشاہ انسان جب نیک بنتا ہے تو کہتا ہے کہ اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی محبت کرنا ہے. جبرائیل علیہ السلام اسے محبت کرنے لگتے ہیں. 7 آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے کہ اے فرشتوں، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تمہیں بھی محبت کرنا ہے. سارے 7 آسمانوں کے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ زمین میں ندا دی جاتی ہے، سارے زمین کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ آسمان و زمین کا چہیتا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ نیکی سے جیسے دوسروں کی دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے، گناہ سے لوگوں کی دلوں میں اللہ نفرت ڈال دیتا ہے. کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جبرائیل یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، اسے میں ناپسند کرتا ہوں، تم بھی ناپسند کرو. جبرائیل علیہ السلام ناپسند کرتے ہیں، آسمانوں میں ندا دیتے ہیں، زمینوں میں ندا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس دنیا کا وہ مبغوض ترین شخص بن جاتا ہے. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. تو نیکی انسانوں کی دلوں میں ہمارا احترام پیدا کرتی ہے. گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے ذریعے سے مخلوق کے دل میں ہماری نفرت ڈال دیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے بھائی، گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق متاثر ہوتا ہے، انسان کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قریہ والے لوگ ایمان لاتے، تقوی کو اپناتے، ہم آسمان سے رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یہ پوری قوم کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی. جیسے نیکی سے، ایمان سے، تقوی سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں میرے بھائیوں، گناہوں سے اللہ کی برکتوں کے دروازے اس گھر پہ بند ہو جاتے ہیں، اس شخص پہ بند ہو جاتے ہیں جو گنہگار ہے. تو گناہوں کی وجہ سے ہماری رزق، ہماری روزی متاثر ہوتی ہے. زندگی میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات مثال کے طور پر دے رہا ہوں، ویسے انسان کے لیے کتنے گناہ ہیں. انسان کی طبیعت بھی گناہوں سے متاثر ہو جاتی ہے. آپ نے بارہا وہ حدیث سنا ہے کہ ایک آدمی رات میں سوتا ہے، شیطان اس کے گدے میں 3 گھاٹی ڈالتا ہے، ڈالتے ہوئے کہتا ہے علیک لیل طویل، ارے بہت بڑی ہے رات، سو جاؤ. سو جاتا ہے بندہ، نیک بندہ ہے، متقی ہے، اذان سے پہلے جاگ جاتا ہے یا اذان کو جاگ جاتا ہے.
جاگنے کے بعد دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. وضو اب جب دعا پڑھتا ہے تو اس کی گھاٹی کھل جاتی ہے. پھر جب وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے اس کی دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. پھر جو ہے وہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی 3 گھاٹی بھی کھل جاتی. پہلے نبی کہتے فاصبح نشیط النفس. لفظ دیکھیے فاصبح نشیط النفس. وہ حشاش بشاش ایک بہترین جسم کے ساتھ صبح کرتا ہے. اللہ کی مدد پورے دن اس کے شامل حال ہوتی ہے. ایک آدمی رات میں سو جاتا ہے 3 گھاٹی شیطان اسے ڈالتا ہے. اب اس کی صبح ہوتی ہے 8 بجے 9 بجے. اور 2 رکعت پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے. نہیں, صبح 8 بجے ہو جاتی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں بال الشیطان فی اذنی. شیطان باقاعدہ اس کے دونوں کانوں میں بھر کے پیشاب کر دیتا ہے. باقاعدہ کرتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے وہ کیسا ہوگا, لیکن باقاعدہ حدیث میں آئے کہ شیطان کہ پیشاب کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے. فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانِ. حدیث میں آتا ہے خبیث نفس لے کے صبح میں اٹھتا ہے اور پورا دن اس کے بدن میں جو ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے اسے. اللہ کی قسم بھائیوں آزما کر دیکھیے میرے آپ کی زندگی میں, نماز پڑھ کے دیکھیے کتنی چستی آتی ہے, اور زندگی میں کبھی ہم سے بھولے سے نماز چھوٹ جائے تو کتنی کمزوری ہماری زندگی میں آتی ہے. اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو بدترین موت ہے اس آدمی کے لیے جو بے نمازیوں کی صبح میں جو ہے اٹھا تھا. تو گناہوں کی وجہ سے انسانی جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. گناہ کی وجہ سے میرے بھائیوں زندگی میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہم سے چھن جاتی. اللہ نے صحت دیا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھو جسے آنکھ نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, ہسپتال جائیے. کتنے لوگ بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں. ہسپتال جانے سے معلوم ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں گناہ کی وجہ سے چھن جاتی ہیں. قارون دیکھیے, قارون جس کے خزانے کی مثال تو کیا, اللہ نے صرف اس کی چابی کی مثال دی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ. کہا کہ قارون کا خزانہ اتنا تھا اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم متعین ہوئی تھی. سوچو تو کتنا بڑا مالک ہوگا, لیکن ناشکری کی اس نے. انما اوتیت علی علم عندی کہا, اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگا. اللہ نے اسے زمین میں اسے اور اس کے مال کے ساتھ پھنسا دیا. یہ جو ہے ناشکری اور گناہ کی وجہ سے نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے زندگی میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آج کی معاشرے کے اعتبار سے, آج کے اعتبار سے یہ فون کی لت کی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. اس زمانہ ایک زمانہ تھا انسان کو زنا کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا تھا, چوری کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی, ہاتھ چل کے جانا پڑتا تھا, خرچ کرنا پڑتا تھا, محنت کرنا پڑتا تھا. لیکن آج یہ موبائل کی وبا کیا کہیں, اس میں خیر بھی ہے لیکن شر کا پہلو زیادہ ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, خلوت کے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے. ایک انسان تہجد پڑھا ہے, روزے رکھا ہے, شب قدر کو پایا ہے, جو ہے یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھا ہے, زندگی میں اشراق کا بھی اہتمام کرتا ہے, نوافل کا نیکیوں کا ایک ڈھیر اس کے پاس جمع ہے. لیکن جب خلوت میں جاتا ہے, تنہائی میں جاتا ہے, جسے دیکھنے والا کوئی نہیں, یا کسی بستی کو جاتا ہے جہاں کوئی اسے پہچاننے والا نہیں, یا بند کمرے میں جاتا ہے جسے کوئی دیکھنے والا نہیں, اب وہ ہے اس کا موبائل ہے. اب جو ہے تنہائی میں انسان کیا دیکھتے جا رہا ہے, کیا پڑھتے جا رہا ہے, کیا سنتے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کے خوف کے بغیر وہ تنہائی کے گناہوں کو اپناتا ہے, آخرت میں کیا سزا ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے نیکیاں تہامہ بڑے پہاڑ, تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, اس کی ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ جیسے ہوگی. اللہ حباء منثورا, یعنی دھول کی طرح اس کی نیکیوں کو اٹھا کے پھینک دے گا اور کہے گا کہ یہ وہ قوم ہے جو تنہائی میں جاتی تھی, اللہ کے خوف کے بغیر گناہ کرتی تھی. میرے بھائیوں نیکیوں کی حفاظت کیجیے, گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. تنہائی کی بدترین گناہ ہماری زندگی کی بڑی بڑی نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے. اللہ کے بندو گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. گناہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں. شیڈول بنائیے, اپنی زندگی میں ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے. بے شمار گناہوں کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا
इय्याकी व मुहक्कराति ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिन अल्लाहि तालिबा। कहा कि आयशा छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक फरिश्ता मुतय्यन है जो बाकायदा तुम्हारे गुनाहों को लिखता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इरशाद फरमाया, फ़वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा। कहा कि लोगों जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, कहते हैं कि लोगों में दिन में 70 से ज़ायद मरतबे तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मैं और आप सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों के पुतले हैं। 1000 बार भी अगर हम दिन में इस्तिग़फ़ार करें तो कम है मेरे भाई। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की जानिब आगे बढ़ने की कोशिश करें। तौबा व इस्तिग़फ़ार से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। इंसान जब गुनाह करता है उसके दिल पे एक सियाह धब्बा लगा दिया जाता है, तौबा करता है तो मिटा दिया जाता है। तौबा नहीं करता है वो दिल जो है जंग आलूद बन जाता है, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में जिक्र किया है। तो इस तरीके से मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जिंदगी में हर तरह की गुनाह को अपने आप से बचाने की कोशिश करना है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगारा हर छोटे और बड़े गुनाह से अपने आप को बचाने की हमें तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हर नेकी में हमें आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो कोई परेशान हाल है, मजबूर है, ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को, मजबूरियों को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन कलीमुन मलिकुन बर्रुर रहीम व रब्बुल हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.